بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ یونان کشتی حادثہ میں بچ جانے والے رانا صاحب کی دل دہلا دینے والی کہانی، جس میں اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیوی بچوں کو ڈوبتا دیکھا۔ ناظرین کرام، پاکستان سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ رانا نے سمگلروں کے ہتھے چڑھنے سے لے کر کشتی ڈوبنے تک کے واقعات بیان کیے۔ اس سانے میں رانا صاحب خود تو بچ گئے، مگر ان کے بیوی بچے کشتی کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ رانا صاحب نے بتایا کہ ہم نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے اٹلی جانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہاں میرا بھائی رہتا ہے۔ میں نے رے نامی پاکستانی ایجنٹ کو $8,000 پیشگی دیے، جو کہ پاکستانی روپے کے مطابق تقریباً 24 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور اس سے ہمارا یہ معاملہ طے پایا کہ جب ہم اٹلی پہنچیں گے تو میرا بھائی بقیہ رقم دے دے گا، جو مجھے نہیں معلوم کہ کتنی ہوگی، کیونکہ میرے بھائی نے ادائیگی کا بندوبست کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ایجنٹ نے مجھے اس میں سے $2,000 واپس دے دیے کہ میں یہ رقم لیبیا میں فلاں الف نامی ایک شخص کو دے دوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا۔ وہ کشتی جس نے ہمیں یورپ لے جانا تھا، یہ بھی اسی کی تھی۔ تقریباً 1 ماہ قبل ہم پاکستان سے ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی اور وہاں سے مصر اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے لیبیا پہنچے۔ وہ ہمیں ایک گھر میں لے گئے جہاں 150 کے قریب دوسرے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم وہاں 5 دن رہے اور پھر الف نامی شخص ہمیں ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا جہاں تقریباً 200 لوگ مقیم تھے۔ ہم وہاں تقریباً 20 دن رہے اور پھر الف نامی ہمیں شیشوں والے ایک مکان میں لے گیا جہاں تقریباً 300 لوگ رہ رہے تھے۔ ہم ایک رات وہاں رہے اور اگلے دن وہ ہمیں 12 کاروں میں لیبیا کے شہر تبروک کے ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ ہم وہاں کچھ دن رہے اور 9 جون 2023 کو صبح کے وقت ٹرک میں ہمیں لیبیا کے ایک ساحل پر لے جایا گیا۔ سمندر میں 30 میٹر لمبی مچھلیاں پکڑنے والی ایک بڑی کشتی تھی جو پرانے اور نیلے رنگ کی تھی۔ وہ ساحل سے ہمیں چھوٹی کشتیوں میں بٹھا کر بڑی کشتی پر لے گئے۔ بڑی کشتی پر سوار ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے نگران 2 لوگ تھے۔ جب ہم کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے۔ مجھے اوپر عرشے پر بٹھایا گیا اور میرے بیوی اور بچوں کو ایک کیبن میں رکھا گیا۔ بقول رانا صاحب، ہمارا سفر جمعہ کی صبح شروع ہوا۔ کشتی پر تقریباً 700 افراد سوار تھے۔ ہم 3 دن تک سمندر میں سفر کرتے رہے کہ کشتی کا انجن خراب ہو گیا۔ وہاں ایک شخص کشتی کے انجن کو ٹھیک کرتا رہا، مگر یہ بار بار خراب ہو جاتا تھا۔ 13 جون 2023 کی شام کو سمگلروں نے کشتی کا انجن بند کر دیا تاکہ قریب سے گزرنے والے جہازوں کو آواز نہ آئے۔ کشتی میں سوار کچھ مصریوں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک جہاز سے پانی مانگا۔ جہاز کے عملے نے پانی کے ڈبے پھینکے اور مصریوں نے سارا پانی اچک لیا اور ہمیں نہیں دیا۔ ہماری ان سے لڑائی شروع ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دیا۔ پھر عملے نے دوبارہ انجن سٹارٹ کیا اور کشتی آگے بڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد کشتی کا انجن پھر بند ہو گیا۔ میں ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا مانگنے لگا۔ اچانک مجھے کشتی ایک طرف جھکتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ ہم کشتی کے اس حصے سے ہٹ کر دوسری جانب چلے گئے، مگر اس طرف وزن زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ کچھ لوگوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور کچھ نے کشتی کے مختلف حصوں کو پکڑ لیا۔ میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، لیکن چونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، میں اپنے پانی کی سطح پر پشت کے بل لیٹ کر انتظار کرنے لگا کہ کوئی آ کر مجھے بچائے۔ چند منٹ بعد ایک بڑا جہاز وہاں سے گزرا اور جو لوگ سمندر میں تھے انہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ جو لوگ باہر نہ نکل سکے وہ کشتی سمیت پانی میں ڈوب گئے۔ ان میں میری بیوی اور میرے بچے بھی شامل تھے جو کیبن میں تھے۔ عزیز دوستو، یہ قسمت کے مارے سبز باغات کو اپنے ذہنوں میں سجائے یورپ کے ان شیدائیوں سے کوئی پوچھے کہ آپ 24-25 ہزار روپے لگا کر اپنے بیوی بچوں کا لحاظ کیے بغیر سمندر کی بے رحم لہروں کے جو سپرد ہوئے، کیا تم پاکستان میں یہ پیسہ لگا کر اچھا کاروبار کر کے زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتے تھے؟ ضرور بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود پر خاص طور پر
اپنے بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ وفات پانے والے تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائیں، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ ہم سب کو اپنے عظیم ملک پاکستان کے ساتھ پیار اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔